من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. اے نبی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا، کیا اور کہاں خرچ کریں. آپ انہیں جواباً کہہ دیجئے کہ تم جو کوئی بھی بھلائی کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو گے تو بس وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے، وہ قریبی رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے، یتیموں کے لیے، ناداروں مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. اور جان لو کہ جو بھلائی کا کام بھی تم کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اسے خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس سے پچھلی آیت میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں تم بغیر مشقت کے داخل ہو جاؤ گے؟ مشقت اٹھانی پڑے گی. مشقت اٹھائے بغیر جنت کا داخلہ یہ آسان، یہ این خیال است و محال است و جنون است، یعنی یہ ایک پاگل پن ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے فضل کا انتظار کرنا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہ کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ مشقت کے کام کرنے پڑیں گے. ان مشقت کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا مشقت کا کام یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف انسان کو جو سب سے چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے مال، اس مال کو خرچ کرو. تب جا کے تمہیں اللہ کی ذات کا عشق نصیب ہوگا. جب انسان اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دے گا تبھی اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہوگا. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام کے سوالات نقل کیے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم خرچ کرنے سے بھاگ رہے ہیں اور حضرات صحابہ کرام کے سوال یہ ہیں کہ یا اللہ، اے نبی آپ اللہ سے پوچھئے، آپ اللہ سے دریافت کیجئے کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. ہمارا معاملہ یہ ہے، میں اپنی ذات کی بات کروں تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے میرا خرچ کم سے کم ہو. میں کسی طریقے سے کم خرچ میں اپنی جان، زکوٰۃ میرے اوپر کم سے کم واجب ہو، صدقہ میں کم سے کم دوں، ایسا رویہ رکھوں کہ میری جیب سے مال کم نکلے. لیکن حضرات صحابہ کرام ان کی شان کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں اے نبی آپ اللہ سے پوچھئے ہم کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یسألونک، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کہا جاتا ہے السؤال نصف العلم، سوال یہ آدھا علم ہے. جس انسان کے پاس علم نہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک بیمار شخص ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، ایک بیمار شخص کے لیے جس طرح دوائی اس کے لیے ایک شفا بنتی ہے تو ایک لا علم شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوال کر کے اپنے مسئلے کو پوچھ کے اپنے حل کرے. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم ذکر والوں سے، جاننے والوں سے، جن کو یہ چیزیں یاد ہیں تم ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کئی معاملات میں تو سوال پتہ ہی نہیں، کہ سوالات کرنے کی عادت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں کہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر هذه الامہ، یعنی آج بھی آپ کے سامنے کئی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہیں تو وہ اس وجہ سے اس کا سب سے بڑا منبع اور مرکز وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنی تھی. ان سے کسی نے پوچھا بما حصلت ما حصلت بما نلت هذا العلم، تمہیں یہ اے ابن عباس آپ کو علم کہاں سے حاصل ہوا؟ تو کہا 3 چیزوں سے، بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غیر ملول. ایک میری زبان ایسی ہے جو بہت زیادہ سوال کرنے والی ہے، یعنی جو چیز پتہ نہیں میں معاملات سوال کر کے پوچھتا ہوں. دوسرا میرا دل، مجھے اللہ نے سمجھنے والا دل عطا کیا ہے. اور تیسرا ایک ایسا جسم عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، یعنی علم کو حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. تو فرمایا اس چیز سے میں نے علم حاصل کیا ہے. تو قرآن کریم، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سوال وہ ہونا چاہیے جو ضروری ہو. قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
سوال کرو لیکن ایسا سوال ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جب ان کے جوابات تمہیں پتہ چلیں تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے. تو ضرورت کی حد تک سوال کرنا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام اس پر بہت عمل کرتے تھے. یعنی اس بات کا بھی خیال کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی درجے کا تعلق ہے، لیکن کوئی ایسا سوال نہ ہو کہ جس سے نبی کو تکلیف ہو. چنانچہ حضرات صحابہ اکرام کو اس بات کا انتظار ہوتا تھا کہ کبھی کوئی دیہاتی عقل مند دیہاتی آ جائے، چونکہ وہ سوال میں بے دھڑک ہوتے ہیں، تو وہ سوال کریں تو ہم سنیں اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں. اور جواب دینے میں بھی اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ سوال کرتے تھے اس فلاں صحابی سے، بتاؤ فلاں ہو جائے تو کیا ہوگا. تو صحابہ کی عادت کیا تھی. یعنی آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جو 4 آدمی بیٹھیں گے تو ان کا سوال، جس کو کچھ پتہ نہیں وہ بھی سب سے بڑا مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہوگا، جوابات دے رہا ہوگا. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، صحابہ کو پتہ بھی ہوتی تھی چیز، لیکن فرماتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ بہتر پتہ ہے. حالانکہ کئی دفعہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں یہ بات پتہ تھی، لیکن ہم اس لیے خاموش ہو جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اضافی بات بتا دیں، ہمارے بتانے کی وجہ سے وہ بات بند ہو جائے گی. تو لیکن آج معاملہ کیا ہے، ایک تو پوچھنا نہیں، جاننے والوں سے پوچھنا نہیں، اور اپنی طرف سے لوگوں کو. ایک موقع پر ایک صحابی تھے، وہ سردی کی وجہ سے انہیں بیمار پڑ گئے تھے، سردی تھی اور بیماری بھی تھی، تو ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا. کسی سفر پر تھے تو اپنے رفقا سے پوچھا کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھئی تم غسل کرو. انہوں نے غسل کیا، نتیجے میں اس بیماری اور سردی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کیا ہوا. یعنی سوال کرنا چاہیے تھا اس کو کسی جاننے والے سے. یہ بیمار تھا، یہ شخص ایسا بیمار تھا، اس بیماری کی دور کرنے کی ایک ہی شفا تھی کہ کسی سے پوچھتا. ایسے موقع پر تو اس کو تیمم کر لیتا تو اس کی بات ہو جاتی، لیکن کیا انجانے لوگوں سے پوچھا اور جاننے والے لوگوں سے نہیں پوچھا تو اپنی جان کو ضائع کروا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں. یہ صحابی تھے حضرت عمرو بن جموح، بوڑھے صحابی تھے اور مالدار صحابی تھے. تو ان کا یہ سوال تھا ما ننفق وَأَيْنَ نَضَعُهَا، ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. تو اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیں 3 باتیں تھیں، کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کیا خرچ کریں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کتنا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، اس کی زیادہ اتنی اہمیت نہیں. اہمیت یہ ہے کہ تم کہاں خرچ کر رہے ہو. یعنی کیا مطلب، اس بات کو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم کتنا خرچ کر رہے ہو. اس بات میں ہر شخص آزاد ہے، جس کی جتنی ہمت ہو وہ اتنا خرچ کرے. اور کیا خرچ کرنا ہے یہ بھی تمہارے ثوابدید پر ہے. یہ دیکھو کہ کہاں خرچ کرنا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کئی معاملات میں خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس تھوڑے سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے تو کسی کا کچھ نہیں ہوگا، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ معاملہ برعکس کر دیا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم خرچ صحیح جگہ پہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اس بات کی وجہ سے کہ چونکہ ہمارے پاس اتنا نہیں لہٰذا خرچ نہیں کر رہے. اللہ فرماتے ہیں جواباً عرض کر دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی بھلائی کی چیز، بھلائی کا کام، بھلائی کا مال تم خرچ کرو گے تو وہ کہاں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے. یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی بھلائی. معلوم ہوا یہاں اللہ مال کو بھلائی کہہ رہے ہیں. یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے. مال اپنی ذات میں کوئی برا نہیں ہے، مال اللہ کی نظر میں اللہ کا فضل ہے. اللہ نے اس کو جب بھی قرار دیا ہے، جب بھی قرآن کریم میں کہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. ایک صحابی ہیں عمرو بن العاص، فاتح مصر، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح کیا. جب اسلام قبول کر کے آتے ہیں تو آپ نے ان کو بلایا. آپ نے کہا اے عمرو، میں تمہیں فلاں علاقے میں ایک لشکر کا قائد بنا کر بھیج رہا ہوں، تم جاؤ وہاں پر، وہاں اللہ تمہیں مال غنیمت بھی دے گا، تم جیت کر آؤ گے اور تمہیں اچھا خاصا مال ملے گا. تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ میں مال اکٹھا کروں. آپ نے فرمایا نہیں عمرو، نعم المال الصالح عند العبد الصالح. اے عمرو، اچھا مال، پاکیزہ مال، درست مال، یہ سب سے زیادہ اسی کے ہاں ہے، اسی کے ہاں اچھا ہے جو کہ بندہ بھی نیک ہو. بندہ خود نیک ہو تو مال اس کے پاس ہے، یہ اس کو 4 چاند لگا دے گا. یعنی آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ کے لیے نماز پڑھنا، عبادات کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے کئی مواقع آپ کے پاس ہیں، بجائے اس کے کہ ایک آدمی فقیر ہو. تو نہ تو فقر میں اپنی ذات میں کوئی حسن ہے، نہ مالداری کے اندر.
حسن ہے تو اس بات میں ہے کہ آپ کس کیفیت میں رہ کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا مال آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو فرمایا کہ مال، اور پھر کہا خیر. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا مال جو تم خرچ کرو وہ خیر ہو، یعنی وہ حلال ہو، حرام نہ ہو. ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب. اللہ پاکیزہ ہیں اور اللہ پاکیزہ ہی قبول کرتے ہیں. حرام مال ہے تو حرام مال کا حکم شرعن کیا ہے؟ جس کا حق ہے اسے دینا ہے. اگر وہ مر گیا اس کے وارث ڈھونڈ کر اسے دینے ہیں. وارث نہیں مل رہے تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں. ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا. اور اگر دے دینے کے بعد اصل مالک کا پتہ چل گیا تو آپ کے ذمہ لازم ہوگا جو آپ نے دیا وہ اسے واپس کریں. جو آپ نے صدقہ کیا تو وہ آپ کی طرف سے شمار ہوگا. معاملہ کیا ہے؟ ایک میں مر جاؤں مثال کے، تو میں نے حرام کمایا، میرے وارث کے لیے لازم ہے کہ جس کا میں نے حق کھایا تھا وہ حق اسے دے. اگر وہ انہیں بھی نہیں ملتا تو اس کے وارث ڈھونڈے جس کا میں نے حق کھایا ہے. بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو آپ اگر اپنا حرام مال صدقہ کرتے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ، اللہ کے ہاں نہ تو کثرت مت، اللہ کے ہاں تو اللہ پاکیزہ ہے، اللہ کو پاکیزہ چیز چاہیے. فرمایا ما انفقتم من خیر. اور پھر اس میں اس بات کی طرف تھوڑا ہو زیادہ ہو، مال کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. یعنی دیکھیے، اگر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اگر کسی کے پاس صلاحیت ہے، مزدور ہے، اگر وہ اپنی مزدوری کے ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتا ہے تو بھی قرآن کی نظر میں انفاق ہے. اگر پلمبر ہے، وہ مسجد کا کام یا کسی ضرورت مند کے گھر کا کام کر دیتا ہے تو وہ بھی اسی آیت پر عمل کرنے والا ہے. قرآن کریم نے یہ تو نہیں کہا تم مال خرچ کرو. جو بھی بھلائی کا کام جس کے ذریعے سے تم کسی کو راضی کسی کو خوش کر سکتے ہو، کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، وہ خیر ہے، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے. فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. تو یہاں تک تو بات رکھی، لیکن اگلی بات کی اہمیت کہ تم کہاں خرچ کرتے ہو. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ آیت نفلی صدقے سے متعلق ہے. جو انسان کے ذمہ واجب ہو اس میں سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، یا رسول اللہ میں سب سے پہلے کس کے اوپر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ذات کے اوپر. پھر فرمایا میرے پاس 1 درہم ہے، میں کس کے اوپر خرچ کروں؟ آپ نے کہا اپنی ذات پر. فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس 2 درہم ہے، کس پر خرچ کروں؟ آپ نے کہا اپنی بیوی پر. آپ فرمانے لگے میرے پاس 3 درہم ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو. وہ کہنے لگے میرے پاس 4 درہم ہے، کہا اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو. کہا میرے پاس 5واں درہم ہے، تو آپ نے فرمایا انت ابصر، تمہیں زیادہ پتا ہوگا کہ کہاں زیادہ ضرورت ہے. لیکن جہاں تک بات ضرورت بیوی کا خرچہ، چاہے بیوی کتنی ہی مالدار ہو، آپ سے کروڑوں پتی ہو، لیکن آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے. یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے نفلی صدقے کی بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن نفلی صدقے میں کہاں سب سے پہلے اللہ خرچ کرنا ہے؟ فرماتے ہیں فللوالدین، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو. لیکن ہم میں سے کئی لوگ والدین کے اوپر، یعنی عزیز و اقربا کے اوپر خرچ کرنا، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ نہیں ہے. یہ اللہ، حالانکہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے عزیز، ابدأ بمن تعول. آپ نے فرمایا شروع وہاں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں. ہم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ اگر باہر کے لوگوں کو دیں گے تو یہ نفقہ کہلائے گا، اس سے اللہ راضی ہوگا، گھر والوں پر خرچ نہیں. آپ نے فرمایا تم کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ راضی ہوگا. یہاں تک کہ اگر تم نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالا، اس لیے ڈالا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو واقعتاً تمہارا یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ہم نے دین کو انتہائی تنگ کر دیا، حالانکہ دین تو بہت وسیع ہے. قرآن کہتا ہے تو شروع کرنا ہے تو والدین سے شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد والاقربین. والدین کے بعد آئیں گے بھائی بہن، قریبی رشتہ دار، چچا، ماموں، بھتیجے، یہ سب کے سب. لیکن ہمارے ذہن سے یہ سب نکل گئے ہیں. ہم میں سے کئی لوگ کر بھی رہے ہوں گے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ بھئی معاشرے کا ایک رسم ہے. یعنی کئی شادی بیاہ میں چیزیں دی جاتی ہیں لیکن اس بنیاد پہ دی جا رہی ہیں کہ رسم و رواج کی بنیاد پر، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. دیتے وقت اگر نیت اچھی کر لی جائے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. وہ اسی بنیاد پر بہتر ہے کہ آپ کام تو بہت سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی ایک مثال ہے، ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس کسی کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے گیا. انہوں نے گھر بنایا تھا. پوچھا کہ بھئی یہ تم نے روشن دان لگایا ہے، کیوں لگایا ہے؟ تو کہا اس لیے لگایا ہے کہ اس میں سے روشنی آ جائے. تو کہا اگر تم اس میں ایک اور اچھی نیت کر لیتے تو تمہیں روشنی اور ہوا تو ملتی ہی ملتی، ایک اور اچھا فائدہ ہو جاتا، تمہارا یہ لگانا بھی عبادت بن جاتا. کہا تم اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو اذان کی آواز کے مل جانے کی وجہ سے تمہیں ثواب تو ملتا، باقی ہوا اور روشنی تو ویسے ہی فری میں مل جاتی تمہیں.
تو نیت کے بدلنے سے کیسے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور یتیموں پر خرچ کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بھتیجا بھائی کے مر جانے کے بعد اس کی جائیداد ہمارے قبضے میں، اس کا مال و متاع ہمارے قبضے میں، بھانجے ہیں، بہن کو حصہ نہیں دیا، بہن اور اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد سارا ہم نے ہتھیا لیا۔ قرآن کہتا ہے یتیموں پر خرچ کرو، انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ قرآن خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے، ہم یتیموں سے چھین رہے ہیں۔ یتیم وہ ہے کہ نابالغ اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے، تو اس کا آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا درجہ ہو؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں ایسے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خود یتیمی کی زندگی گزاری، آپ نے فرمایا یعنی یتیم، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو فرمایا وما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ اگلی بات چوتھا مصرف فرمایا مسکین، جو بھی نادار ہے۔ مسکین وہ نہیں ہے، حدیث میں آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جسے تم نے 1-2 روپے دے دیے، ایک لقمہ دے دیا، ایک کھجور دے دی، 2 کھجوریں دے دی اور وہ چلا گیا۔ مسکین وہ ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون ہے کہ جو سوال کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ معاشرے میں آپ کے پاس مال ہے، آپ کے مال میں غریب کا حق ہے، للسائل والمحروم وفی اموالہم حق معلوم۔ قرآن کہتا ہے جو مالدار ہے اس کے مال میں حق لگتا ہے غریب کا، لہٰذا اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ دیکھے کون مستحق ہے کون نہیں ہے۔ پانچواں مصرف قرآن کریم فرماتے ہیں وابن السبیل، مسافر، یعنی جو شخص اپنے علاقے میں بھلے ہی مالدار ہو لیکن جب وہ کسی سفر پر نکلا اور اس کے پاس اس کا سامان ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ اب یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے کیا بات بیان فرمائی؟ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ دیکھو جو کوئی بھی خیر کا کام، جو کوئی بھی خیر کی صلاحیت، جو کوئی بھی خیر کا کام چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، تم کر رہے ہو، تم کرتے رہو گے، جان لو کہ میں اللہ اسے بخوبی جانتا ہوں۔ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ نے اپنی صفت گنوائی ہے کہ میں شاکر ہوں، میں قدردان ہوں۔ جب اللہ قدردان ہے تو ہماری معمولی سی چیز بھی، قرآن کریم کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری طرف سے نہ تو خون ہمیں پہنچتا ہے نہ کھال ہمیں پہنچتی ہے، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کثرت مطلوب نہیں ہے، دل کی نیت مطلوب ہے۔ تو فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی کا کام، جو بھی بھلائی کی صلاحیت، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تم کر رہے ہو تو میں اللہ اسے خوب جانتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو شخص بھی رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کا کتنا وزن ہے، چیونٹی کے برابر بھی نیک کام کرے گا تو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ چیونٹی کے برابر بھی برائی کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ اس پر ضرور ثواب و عقاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔